یہ ایک صدر بڑے راہب کی کہانی ہے جو گلابی رخساروں اور بڑی سی توند والا اپنا سارا وقت سونے، پینے اور کھانے میں صرف کرتا تھا۔ چنانچہ وہ دن بدن مزید موٹا اور کاہل ہوتا جا رہا تھا۔ پھر ایک غیر معمولی واقعہ پیش آیا جس نے اس کی مطمئن زندگی میں ہلچل مچا دی۔ وہ یہ کہ شہنشاہ کو اچانک اس کا خیال آ گیا۔ شہنشاہ جب محل میں فارغ بیٹھا ہوتا تو وقت گزاری کے طریقے ڈھونڈتا رہتا۔ ایک دن نہ جانے اسے کیا سوچی کہ اس نے اپنے آدمیوں کو حکم دیا کہ وہ صدر راہب کو محل میں بلا لائیں۔ جب وہ سامنے آیا تو شہنشاہ نے اس سے مخاطب کیا، اوہ میرے مقدس راہب، چونکہ آپ بہت قابل آدمی ہیں اور آپ کو فرصت بھی میسر ہے، اس لیے میں نے آپ کو چند سوالات کے جواب دینے یہاں بلایا ہے۔ عالم پناہ، اگر آپ اپنی بے مثال ذہانت کے باوجود ان سوالوں کا جواب نہیں ڈھونڈ سکتے تو مجھے خدشہ ہے میں بھی آپ کی کوئی مدد نہ کر سکوں گا۔ راہب نے لرزتی آواز میں جواب دیا۔ اس کے لیے یہ خیال ہی پریشان کن تھا کہ شہنشاہ کی طلبی کا مقصد اسے کوئی اچھا عہدہ یا ترقی دینا نہیں۔ سنو میرے صدر راہب، تمہیں اس قدر انکسار سے کام نہیں لینا چاہیے، شہنشاہ نے کہا۔ ہر کوئی کہتا ہے کہ تم اتنے ذہین اور دانش مند ہو کہ دنیا میں کوئی تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اب اپنی عقل کو کام میں لاؤ اور یہ 3 مشکل سوال حل کر کے دکھاؤ۔ سوال نمبر 1، سمندر کتنا گہرا ہے؟ سوال نمبر 2، مجھے گھوڑے پر سوار ہو کر دنیا کا چکر لگانے میں کتنا عرصہ لگے گا؟ اور یہ رہا تمہارا آخری سوال، مطلب سوال نمبر 3، زمین اور آسمان کا درمیانی فاصلہ کتنا ہے؟ شہنشاہ کے سوالات سن کر صدر راہب اتنا پریشان ہوا کہ اس کے ماتھے سے پسینہ ٹپکنے لگا۔ وہ ان سوالات کا جواب کیسے دیتا؟ اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ ہچکچاتے ہوئے بولا، مجھے اگر علی پناہ مناسب سمجھیں تو کچھ اور کرنے کی مہلت چاہیے۔ ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں، شہنشاہ نے کہا۔ میں تمہیں 3 ہفتے کی مہلت دیتا ہوں۔ اس کے بعد تم بالکل درست جوابات کے ساتھ میرے خدمت میں پیش ہو جاؤ گے۔ اس سلسلے میں شک و شبے کی کوئی گنجائش نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ تم میرے سب سے بڑے عالم ہو۔ بصورت دیگر تمہیں اپنا بوریا بستر اٹھا کر اپنے خانقاہ سے جانا پڑے گا۔ تمہیں صرف ایک چھوٹے سے گدھے پر اس کی دم کی جانب منہ کر کے بیٹھنے کی اجازت ہوگی۔ تمہیں یوں ہی پورے ملک میں گھومنا ہوگا تاکہ لوگوں کو ان افراد کا حشر معلوم ہو سکے جو خود کو عالم ظاہر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ صدر راہب محل سے رخصت ہوا تو نہ صرف بہت دل شکستہ تھا بلکہ خوف زدہ اور گھبرایا ہوا تھا۔ اسے خود بھی علم نہ ہوا کہ وہ واپس کس طرح خانقاہ پہنچا۔ وہاں دیکھا کہ میز پر لذیذ کھانا چنا ہوا ہے، لیکن اس نے ایک نوالہ تک نہیں لیا اور سیدھا اپنے خوابگاہ میں چلا گیا۔ بستر پر لیٹ کر وہ یوں روتا رہا جیسے ابھی اپنے خالق سے جا ملنے والا ہو۔ وہ رات بھر کروٹیں بدلتا رہا اور اس کی پلک ایک لمحے کے لیے بھی نہ جھپکی۔ اس کا الجھا ذہن شہنشاہ کی بتائی ہوئی پہیلیاں حل کرنے کا کوئی طریقہ نہ ڈھونڈ سکا۔ اگلے 3 ہفتوں میں دنیا بھر میں کوئی شخص اتنا پریشان نہ رہا ہوگا جتنا کہ صدر راہب۔ وہ چڑچڑا ہو گیا، اس کی بھوک اڑ گئی اور گال بھی پچک گئے۔ اس نے سوالات کے جواب تلاش کرنے کی سعی میں بارہا اپنا دماغ لڑایا، مگر جتنا سوچتا اتنا ہی زیادہ الجھتا جاتا۔ اس نے اپنے راہبوں سے مدد مانگی کہ شاید وہ کوئی حل تلاش کر سکے۔ بدقسمتی سے وہ سوائے منانے کے کچھ نہ کر سکے۔ ان کا کہنا تھا کہ راہب کی حیثیت سے وہ صرف اپنے مذہب کی تعلیمات سے واقف ہیں۔ ان کے لیے باہر جا کر فطرت کے رازوں کا مطالعہ کرنا ممکن نہیں۔ مایوسی کے عالم میں صدر راہب کے پاس اس منحوس دن کا انتظار کرنے کے سوا کوئی چارہ نہ رہا۔ اسے شہنشاہ کے سامنے حاضر ہو کر یہ اعتراف کرنا تھا کہ وہ ایک جاہل بلکہ بے وقوف شخص ہے۔
دن گزرتے رہے اور صدر راہب کمزور ہوتا چلا گیا۔ اب وہ ایسے کام کر سکتا تھا جو وہ پہلے کرنے کے قابل نہ تھا، مثلاً چلنا پھرنا اور ہوا خوری کے لیے نکلنا۔ اب وہ ایسے سنسان جگہوں پر جا کر چھپ بھی سکتا تھا جہاں اسے کوئی دیکھ نہ سکے۔ بالآخر مقررہ وقت آ پہنچا اور اس کی تمام تدابیر بیکار ثابت ہوئیں۔ شہنشاہ سے ملاقات کے دن ایک شام پہلے وہ ٹہلتا ہوا ایک سنسان جگہ نکل گیا۔ ماتھے پر پریشانی کی شکنیں لیے وہ نیچے دیکھتا ہوا چل رہا تھا کہ کسی سے ٹکراتے ٹکراتے بچا۔ وہ ایک مزارع تھا جو کاشت کا موسم ختم ہونے کے بعد گندم پیسنے خانقاہ میں آیا کرتا تھا۔ جب کاشتکار نے دیکھا کہ اس کے سامنے صدر راہب کھڑا ہے تو وہ جلدی سے اس کے لیے راستہ چھوڑ کر ہٹنے لگا، لیکن پھر اس نے سوچا کہ اگر اس نے اپنے آقا کی مزاج پرسی نہیں کی تو وہ ناراض ہو جائے گا، لہٰذا وہ کہنے لگا، آقا کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ آپ اتنے پریشان کیوں ہیں؟ لگتا ہے آپ پر کسی کا سایہ آ گیا ہے۔ تم صحیح رہتے ہو، صدر راہب نے ٹھنڈی آہ بھر کے کہا۔ شاید تمہاری مجھ سے یہ ملاقات آخری ہو۔ کل مجھے شہنشاہ کے 3 سوالوں کا جواب دینے محل جانا ہے۔ اور پھر اس نے ساری بات بڑی بے تکلفی سے اس کو بتا دی، حالانکہ عام حالات میں شاید وہ اس کے سلام کا سیدھے منہ جواب بھی نہ دیتا۔ مزارع نے آہستہ سے اپنا سر تھرپتاتے ہوئے کہا، اور اس معاملے پر کچھ دیر سوچ بچار کرنے کے بعد اپنے آقا کی طرف دیکھا۔ کس قدر افسوسناک منظر تھا۔ عموماً صدر راہب دن میں 3 بار ڈٹ کر کھانا کھاتا تھا اور اس کے پاس سوچ بچار کرنے کے علاوہ صرف یہی کام تھا کہ وہ اپنے مزدوروں سے کم معاوضے پر کس طرح زیادہ سے زیادہ کام کروائے۔ وہ مزارعوں اور مزدوروں کو اب ہمیشہ احمق سمجھتا تھا، اور یہ کس قدر غیر متوقع بات تھی کہ اب وہ خود پریشانیوں سے دوچار تھا۔ یقیناً یہ بات اس شخص کے لیے خوشی کا باعث تھی۔ اس کے دل میں آقا کا خوف کم ہونے لگا۔ کیا دیکھ رہے ہو؟ مزارع کو اپنی طرف دیکھتا پا کر صدر راہب نے بلند آواز میں پوچھا۔ کیا تم نہیں جانتے مجھے؟ میں آپ کو اچھی طرح جانتا ہوں آقا، لیکن مجھے حیرت ہو رہی ہے کہ آپ جیسا قابل شخص ان آسان سے سوالات کا جواب نہیں دے سکتا۔ مزارع یہ بات کر کے پلٹا۔ صدر راہب نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اس شخص کے پاس اتنے ذہین سوالوں کے جوابات ہوں گے۔ اس نے فوراً اس سے مدد طلب کرنے کا سوچا، چنانچہ وہ اس کے پیچھے پکارتا ہوا لبکا، ٹھہرو ٹھہرو، مجھے کچھ کہنا ہے۔ اس شخص نے سر گھمایا اور کہا، کیا بات ہے مالک؟ اگر تم میرے تینوں سوالات کے صحیح جوابات بتا دو گے تو میں تمہیں انعام دوں گا۔ کم از کم میں تم سے آٹا پیسنے کے لیے کبھی نہیں کہوں گا۔ مزارع نے دل میں سوچا کہ یہ شخص پریشان ہونے کے باوجود اپنی طاقت اور گھمنڈ کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ اس کے انعام کی کسے پرواہ ہے؟ لیکن یہ ہم سب کو احمق سمجھتا ہے اور حکم چلاتا پھرتا ہے۔ اس لیے میں اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اسے یہ جتا سکتا ہوں کہ ہم مزدور احمق نہیں ہوتے۔ مجھے کوئی انعام نہیں چاہیے، اس نے کہا، لیکن میں سوالات حل کرنے کی کوشش ضرور کر سکتا ہوں۔ واقعی؟ آپ کے خیالات میں سچ نہیں بول رہا کیا؟ میں نے زندگی بھر کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ میں کبھی اسکول نہیں گیا، مجھے تو معلوم نہیں کہ پڑھتے کیسے ہیں۔ تو تم ان سوالات کے جوابات کیسے دو گے؟ اور کیا تمہیں ان سوالوں کے جواب کا پتہ ہے؟ مزارع نے اسباب میں سر ہلا دیا۔ لیکن اب آپ کو میرا حکم ماننا ہوگا، اس کے بغیر یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکتا، اس نے کہا۔ صدر راہب کی پیشانی کی رگیں ابھر آئیں۔ وہ ناراضگی سے بولا، تمہارا حکم مانوں؟ لیکن یوں تو تم میرے آقا بن جاؤ گے۔ کیا میں تقدیر بدل ڈالوں؟ نہیں۔ لیکن جب اسے اگلے دن کا خیال آیا تو اس کا رنگ اڑ گیا۔ اگلا دن اس کے لیے روز قیامت تھا۔ کل اسے گدھے پر اس کی دم کی جانب منہ کر کے گلیوں میں سواری کرنا ہوتی۔ تب تقدیر بدل جائے گی، لوگ اس پر ہنسیں گے اور اس کا سر ہمیشہ کے لیے جھک جائے گا۔ تقدیر تو شاہد نہیں بدل سکتی، لیکن وہ تو بدل سکتا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں تمہارا حکم مانوں گا، بڑے راہب نے بے چارگی سے کہا، اور اس کے ساتھ ہی یہ کہا، لیکن صرف ایک مرتبہ، صرف اس دفعہ۔ ٹھیک ہے، صرف اس دفعہ۔
کل آپ گھر پر رہیں گے اور میں شہنشاہ سے ملنے جاؤں گا۔ تم میری جگہ جاؤ گے؟ جی، اپنا یہ چوگا اور ٹوپی مجھے دے دیجیے گا اور دیکھتے جائیں کہ میں کیا کر سکتا ہوں۔ اگلے روز ایسا ہی ہوا اور وہ شخص راہب بن کر محل میں جا پہنچا۔ تم صحیح وقت پر پہنچے میرے راہب، شہنشاہ نے اسے دیکھتے ہوئے بولا، جو بڑے وقار کے ساتھ تخت پر بیٹھا تھا۔ اس کے ارد گرد شہزادے، نواب اور وزراء براجمان تھے۔ دیکھو یہاں کتنے اہم لوگ تمہاری غیر معمولی ذہانت کی داد دینے کے لیے جمع ہیں۔ تو آؤ ہم پہلے سوال سے شروع کرتے ہیں، سمندر کتنا گہرا ہے؟ یہ تو بہت آسان سوال ہے۔ سمندر کی گہرائی اس پتھر سے معلوم کی جا سکتی ہے جو اس میں پھینکا جائے۔ ہاں، تمہارا جواب درست ہے۔ شہنشاہ یہ آواز سن کر بہت خوش ہوا اور اس نے سوچا کہ پانی میں پھینکے جانے والا پتھر اسی وقت رکتا ہے جب سمندر کے تہہ تک پہنچ جائے۔ اب برائے مہربانی دوسرے سوال کا جواب دو، گھوڑے پر سوار ہو کر دنیا کا چکر لگانے میں کتنا وقت لگے گا؟ اس کا انحصار آپ کے گھوڑے کی رفتار پر ہے۔ اگر عالم پناہ طلوع آفتاب کے وقت شروع کریں اور گھوڑا زمین کی رفتار سے دوڑے تو دنیا کا سفر کرنے کے لیے آپ کو 24 گھنٹے درکار ہوں گے۔ بہت خوب، میرے خیال میں تمہارا جواب صحیح ہے، کیونکہ میں اس سے بہتر جواب نہیں ڈھونڈ سکتا۔ تو اب آخری سوال، آسمان اور زمین کا درمیانی فاصلہ کتنا ہے؟ اس مرتبہ ٹھیک ٹھیک جواب دینا، اگر یا تب جیسے الفاظ نہ استعمال کرنا۔ آسمان اور زمین کا درمیانی فاصلہ 4106 میل 22 گز 1 فٹ اور 7 انچ ہے۔ شاندار! شہنشاہ خوشی سے پکار اٹھا، تم نے یہ حساب کیسے لگایا؟ کیا عالم پناہ خود پیمائش کرنا چاہتے ہیں؟ اس نے پوچھا۔ اگر آپ کا نتیجہ میری بات کے برعکس نکلے تو میری گردن حاضر ہے۔ شہنشاہ کی ہنسی چھوٹ گئی۔ کچھ دیر بعد ثمر کو بولا، تم نے اپنی تربیت بہت اچھی طرح کی ہے اور تمہارا علم میری توقع سے زیادہ وسیع ہے۔ مجھے یقین ہے کہ تم اپنی ذہانت کی بدولت یہ اندازہ لگا سکتے ہو کہ میں اس وقت کیا سوچ رہا ہوں۔ ایمانداری سے بتاؤ۔ جی، مجھے معلوم ہے آپ کیا سوچ رہے ہیں، لیکن جہاں پناہ میں سچی بات نہیں بتا سکتا۔ کیوں؟ اگر آپ کا اصرار ہے کہ میں آپ کو سچی بات بتا دوں تو میں حکم کی تعمیل کروں گا۔ عالم پناہ سوچ رہے ہیں کہ میرا صدر راہب واقعی عالم و فاضل ہے جو ہر طرح کے سوالوں کا جواب دے سکتا ہے، لیکن عالم پناہ غلطی پر ہیں۔ میں صدر نہیں بلکہ ان کی خانقاہ کا ایک معمولی سے انکار کیوں کر رہے ہو؟ اگر میں صدر راہب ہوتا تو اپنے آقا کی طرح احمق ہوتا۔